بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 38 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ نماز فجر میں تغلیس افضل ہے یا اسفار، یعنی نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے یا پھر روشنی میں رات کی تاریکی چھٹ جانے کے بعد جب روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت پڑھنا افضل ہے۔ بیان فضیلت الاسفار وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد اللہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالصبح فإنه اعظم للثواب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز خوب روشنی کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اسفروا بالصبح، صبح کو روشنی میں پڑھا کرو، فإنه اعظم للثواب، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث سے نماز فجر کا جو مستحب وقت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ ویسے تو نماز فجر کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس کے درمیان میں جب بھی نماز فجر پڑھی جائے تو وہ ادا کہلائے گی، چاہے وہ اول وقت میں پڑھی جائے یا درمیان میں پڑھی جائے یا پھر آخر وقت میں پڑھی جائے، وہ ادا ہی ہوگی۔ لیکن طلوع آفتاب کے بعد جو نماز فجر پڑھی جائے گی وہ قضا ہوگی، اسے قضا کہا جائے گا، وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو رات کی تاریکی جو ہوتی ہے، جو ایک گہرا سایہ ہوتا ہے، وہ جب دور ہونا شروع ہو جائے اس وقت جو ہے نماز فجر ادا کر لی جائے۔ اس کی روشنی جب نمودار ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت نماز فجر ادا کر لی جائے، تاکہ نماز فجر ادا کر کے باہر جب نکلیں تو خوب اچھی طرح روشنی پھیل چکی ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ نماز فجر ادا کی جائے۔ تو اب فقہاء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا فجر میں تغلیس افضل ہے یا اسفار، یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا اسفار میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو اس بارے میں جو مغرب کی نماز ہے اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس میں تعجیل افضل ہے، یعنی اس کو جلدی پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور عشاء کی نماز جو ہے اس میں تاخیر مستحب ہے، یعنی ثلث اللیل تک اس کو جو ہے وہ مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے۔ باقی جو تین نمازیں ہیں ظہر، عصر اور فجر، ان کے بارے میں فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں جو ہے وہ تاخیر افضل ہے، یعنی ان نمازوں کو جو ہے وہ تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے، اور شوافع کے ہاں اول وقت میں ادا کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب چونکہ فجر کی نماز کا مسئلہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے تو فجر کی نماز میں فقہا کا جو اختلاف ہے وہ تغلیس اور اسفار کا ہے کہ فجر کی نماز تغلیس میں پڑھنا بہتر ہے یا اسفار میں پڑھنا بہتر ہے۔ ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فجر تغلیس میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ فجر اسفار میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ جمہور کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ کے عورتیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، جب وہ واپس لوٹتی تو وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، یعنی اندھیرے میں نماز ہوتی تھی، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جب وہ مسجد سے نکلتی تھیں تو وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ تو یہ جمہور کی دلیل ہے اس بات پر کہ فجر کی نماز تغلیس میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تغلیس میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ من الغلس، یہ جو غلس کا جو لفظ ہے یہ اندھیرے کو کہا جاتا ہے، تو اندھیرے میں وہ نکلتی تھی، اس وجہ سے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو ہے وہ غلس میں فجر کی نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قول ہے من الغلس کا جو لفظ ہے یہ مدرج من الراوی ہے، یعنی راوی کی طرف سے جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی روایت یہاں تک ہے، یہ جو لفظ آخری لفظ ہے من الغلس، یہ لفظ جو ہے وہ راوی نے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت میں من الغلس کے الفاظ نہیں ہیں۔ دوسری دلیل جمہور کی یہ ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھائی اندھیرے میں، پھر جو ہے وہ نماز پڑھی، پھر اس کے بعد روشنی ہو گئی، پھر ثم لم يعد الى الاسفار حتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ یعنی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا غلس میں پڑھنے کا، پھر اس کے بعد اسفار کا ہوا، پھر آپ نے غلس میں نماز پڑھنا یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دی، یا نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تو آخری عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تغلیظ کا تھا فجر میں، پھر وہ اسفار کی طرف نہیں لوٹے اپنی وفات تک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو مواقیت والا جو حصہ ہے، جو آگے انہوں نے مواقیت کا ذکر کیا ہے، وہ والا حصہ جو ہے وہ معلول ہے۔ خود ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے یہ چونکہ، تو ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معلول قرار دیا ہے۔ اس میں یہ جو راوی ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد کے اسامہ بن زید لیثی، یہ ان کا تفرد ہے، تو لہٰذا اس حصے کو حفاظ نے، دوسرے حفاظ نے ذکر نہیں کیا، تو لہٰذا اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ احناف کے دلائل کیا ہیں فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھنے کے؟ تو ان میں سب سے پہلی دلیل یہی حدیث باب ہے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ یہاں پہ الفاظ مختلف ہیں، اور دیگر روایات کے اندر یہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، جبکہ یہاں جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے الفاظ اسفروا بالصبح فإنہ اعظم للثواب ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس باب میں یہ اصح ہے، اصح ما فی الباب ہے، اور صریح حدیث ہے، تو لہٰذا تمام جو اصحاب ہے صحاح ستہ ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں اسفار کو ہی افضل قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا احناف اس وجہ سے فجر کی نماز میں تغلیظ کی بجائے اسفار کے قائل ہیں۔ دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت جو تھی وہ اسفار میں نماز فجر پڑھانے کی تھی، یا نماز فجر پڑھنے کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بارے میں جو ہے وہ شاہد ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت معتاد جو ہے اس سے پہلے جو ہے صبح کی نماز پڑھائی۔ وقت معتاد جو ہے وہ اسفار ہے، یعنی اچھی طرح روشنی پھیل جانے سے پہلے نماز پڑھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسفار میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نماز فجر پڑھنے کی عادت تھی، یا نماز فجر پڑھانے کی عادت تھی، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ قبل وقت حل معتاد ہے، تو ظاہر سی بات ہے نماز وقت سے پہلے تو نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں جو ہیں اوقات پر مقرر کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک جو ہے وہ نماز کا جو اول وقت ہے اس پر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام عادت تھی وہ اسفار کی تھی۔ جو اسفار جب ہو جاتا تھا، جب رات کی تاریکی چھٹ جاتی تھی، روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے احناف نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت جو تھی وہ اسفار میں نماز فجر پڑھانے کی تھی۔ تیسری دلیل احناف کی یہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو جو مقتدی ہیں وہ ایک شخص دوسرے شخص کو پہچان لیتا تھا، اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا۔ تو یہ قریب والے کو پہچاننا اسی وقت ممکن ہے جب باہر اسفار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی جو تھی اس کی دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھی اور چھت نیچی تھی، تو اس وجہ سے اس میں اپنے قریب والے کو پہچاننا اسی وقت ممکن ہے جب باہر اسفار ہو چکا ہو، یعنی روشنی جو تاریک اندھیرا ہے وہ چھٹ چکا ہو اور روشنی پھیلنا شروع ہو جائے،
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو اس وقت جو ہے وہ ایک ساتھی دوسرے کو پہچان لیتا تھا، اپنے ساتھ والے کو، کون ہے میرے ساتھ میں، کون نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پہچان لیتا تھا، اور یہ پہچان جو ہے اسفار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے احناف جو ہیں وہ نماز فجر میں اسفار کے قائل ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز فجر میں تغلیظ افضل ہے یا اسفار، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ یا احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نماز فجر میں اسفار افضل ہے، اور امام شافعی یا امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ، یعنی تینوں ائمہ ثلاثہ جو ہیں ان کے نزدیک نماز فجر میں تغلیظ افضل ہے، جن کے دلائل تفصیل سے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، غلس اور اسفار کا کیا معنی ہے؟ نمبر 2، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز فجر میں تغلیظ کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل آپ نے ذکر کرنی ہے، اور ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔